سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے۔ آئیے حضرات، اب آج کی اس محفل کے خطیب اور سرزمین فیض آباد سے تشریف لانے والے عالی جناب مولانا محمد علی گوہر صاحب سے التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کو خطاب فرمائیں۔ آپ قبلہ کعبہ کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال علي الرضا عليه الصلاة والسلام: عن أبيه وعن جده وعن أبيه وعن أبيه إلى عن جبرائيل وعن سبحان الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني آمن من عذابي، لكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. صلوات على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، محترم معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اس پرنور بابرکت جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اور آپ سب کی جانب سے غیبت میں رہنے والے امام کی بارگاہ میں تبریک پیش کرتا ہوں۔ یقیناً نہایت ہی پرنور بزم ہے، باوقار جشن ہے، اور اسے دہ کرامت کے عنوان سے یکم ذیقات سے لے کر 10 ذیقات تک اس کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، یعنی معصوم قم کی ولادت سے لے کر امام رضا کی ولادت تک یہ پورا عشرہ کرامت جو کرامت کے عنوان سے بہرحال منعقد کیا جاتا ہے، اور ہم اہل ولا کے لیے، ہم عاشقان اہل بیت کے لیے ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا خوشی کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے امام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور یہ امتیاز و افتخار بھی ہمیں ہی حاصل ہے جن کے رہبر اس لائق ہوں کہ ان کے آنے پہ خوشی منائی جا سکے، وہ جشن کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ جہاں یہ شرفی حاصل نہ ہو وہ طبقہ بہرحال محروم ہے، اس کی محرومی ہم اور کہہ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اور کیونکہ بہرحال جس عنوان سے جشن ہے اور جو مصرع ہے دونوں ہستیوں کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ محفل میں تقریر کا حصہ بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے، جس طرح سے مجلس میں پیشخانے کا حصہ تھوڑا سا ہونا چاہیے، تو یہ بہرحال ہم لوگ کا ایک طریقہ ہے۔ تو بزرگ شعراء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور بہترین شعراء کرام تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ انہیں سنیے گا۔ میں اپنے حصے کی نوکری کر کے اور ثواب حاصل کر کے رخصت ہو لوں گا، مگر جب حکم ملا ہے، یہ کہوں کہ جب توفیق ہوئی ہے تو پھر ثواب کمانے سے پیچھے ہٹا کیوں جائے، جو موقع میسر ہے تھوڑا سا حصہ اپنا بھی شامل ہو جائے۔ تو کہنا صرف اتنا فتح کہ جن ہستیوں کا تذکرہ ہے معصوم قم سلام اللہ علیہ کے لیے، صرف اتنا کہوں کہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ آیت اللہ مرشی، بہت بڑا نام ہے، ان کے والد بزرگوار نے اپنے بیٹے آغا مرشی سے ایک خواب نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی آغا مرشی کے والد محمود مرشی نے شہزادی کونین کی قبر کا صحیح پتہ معلوم کرنے کے لیے ایک عمل شروع کیا کہ اس عمل کے ذریعے مجھے شہزادی کونین کے اصل مرقد کا علم ہو جائے، کہ تقریباً 30-35 دن گزر گئے عمل کرتے کرتے،
تو انہوں نے خواب میں امام پنجم ششم کو خواب میں دیکھا. مولا کہتے ہیں علیک بالکریمۃ اہل البیت. کہنے لگے مولا میں تو شہزادی کونین قبر جاننا چاہتا تھا, آپ مجھے معصومہ قم کے مرکب میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جدہ فاطمہ زہرا کی لحد کو دائماً مخفی رکھنا یہ راز الہی ہے جو چھپا ہی رہے گا. اب کوئی ان کی قبر کی تجلی دیکھنا چاہتا ہے تو معصومہ قم کے مرکز پہ چلا جائے, اور معصومہ قم کے مرکز کی زیارت میں جدہ فاطمہ کی زیارت کے مساوی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل. گویا تشنگی دور ہوئی ان عاشقان شہزادی کونین کی جو قبر سیدہ کو تلاش کر رہے تھے. انہیں اہل بیت نے فاطمہ معصومہ قم کے مرکز تک پہنچا دیا. اور یہ دیکھیں یہ بات ابھی ہو رہی تھی گفتگو قرطاز صاحب سے بھی کہ یہ فقط امتیاز اہل بیت گھرانے کا ہے, کوئی دوسرا اس کے بدل میں آ کر کے اس کے جیسا ہی مظاہرہ کر جاتا ہے. ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ گزر گئے, بچوں میں وہ صلاحیتیں نہیں پیدا ہو سکی, خاندان صفتوں سے محروم رہ گیا. مگر ہاں یہ امتیاز خاندان اہل بیت کا ہے, یہاں اول سے لے کر کے آخر تک سب کے سب محمد ہو جاتے ہیں, سب کے سب خواتین فاطمہ صفت ہو جایا کرتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل. سب ایک سے محبت, سب کے سب محمد ہو جائیں. دیکھیں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. ابھی آپ نعت پاک سن رہے تھے ہمارے معراج بھائی سے, اگر یہ عرفان ہو جاتا اس ذات محمد کا تو فقط ایک محمد پہ دنیا رک نہ جاتی, آخری محمد تک پہنچ جاتی. اول محمد سے آخر محمد تک نہ پہنچنا یہ اول محمد کی معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر وہاں معرفت ہوتی تو ممکن ہی نہ تھا کہ بندہ پہلے محمد پہ ٹھہر جاتا. تشنگی بہرحال اسے کھینچ کے وہاں تک لے آتی. اور بس ایک بات کہوں آگے بڑھ جاؤں, اسی شہزادی کا ایک واقعہ کمسنی کا پیش کیا علماء نے. امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے اور کچھ افراد کچھ علمی مسائل لے کر کے در امام کاظم علیہ السلام پر آئے ہوئے ہیں. مولا گھر میں تشریف فرما نہیں ہے. سوال گھر کے اندر تک پہنچ گیا. آنے والوں نے پوچھا ہے, کچھ علمی مسئلہ ہے, گھر میں امامت کی فرض تو نہیں ہے, آغوش امامت میں پلنے والی ایک شہزادی ہے جو ابھی کم سن ہے. اب یہ سن کی باتیں بھی ہمارے شعور کے اعتبار سے ہیں, ورنہ اس خاندان میں سن و سال کی بات ہی کہاں ہوتی ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم افراد کو سن و سال میں شمار کرتے ہیں, کس کا سن کتنا ہے, کس کی عمر کتنی ہے, کس کا کیا مسئلہ ہے. یہاں کمسنی کا مرحلہ ہے. سوال آیا, شہبازی نے جواب لکھ کر کے بھیج دیا. تحریر پہنچی, علماء قانے ہوئے, مطمئن ہو کر کے واپس چلے گئے. امام آئے, امام نے اپنی زبان امامت و عصمت سے ایک فقرہ کہا, فداہا ابوہا, اس پر اس کا بابا فدا ہو جائے. اب اندازہ لگا لیں, یہ خاندان عصمت کا عجب فضائل بیان کرنے کا طریقہ ہے. زبان عصمت اگر یہ کہہ دے یہ کسی پر فدا ہو جائے تو پھر جس پہ معصوم فدا ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا, اس کا رتبہ کیا ہوگا. عصمت اب کیا کہا جائے. دیکھیں ہمارے پاس ایک تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ ہمارا عدد عصمت محدود ہے. ہم اس کے اوپر اعداد میں اضافہ نہیں کر سکتے, مگر جب صفات کو صفات سے ملائیں تو عدد بہت زیادہ نظر آتی ہے. عدد بہت دور تک چلی جاتی ہے. اور اب اس کے بعد بھی آپ بھئی بہت دور تک بات چلی جاتی ہے, مگر میں کیا کہوں, اس کے بعد بھی آپ ذرا ہم لوگوں کا واقعی اس صفت کو پہچانے. اتنی عدد ہونے کے بعد ہم فقط 14 ہی کو معصوم کہتے ہیں.
اس کے آگے نہیں بڑھتے. اب سوچیں آپ ذرا برا سی باتوں پہ لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، مگر ہم بھی بس یہیں تک محدود کے بتاتے ہیں صاحب کہ ہم سے تقابل اس مرحلے میں نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا. عصمت جب کہے ہم فدا ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے جنہیں لفظوں میں سمیٹنا مشکل ہے. اور بس اشارہ کروں آگے بڑھ جاؤں. ایسا ہی کوئی جملہ امام حسین کے جناب عباس کے لیے بالکل ایسے ہی فقرہ، بھائی تم پر میں فدا ہو جاؤں، حسین عباس پہ فدا ہو جائے. جب معصوم کسی پر فدا ہو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا مرتبہ بلند سے بنتر ہوتا ہے جو ہماری فکروں میں نہیں آتا ہے. اب یہ بات تو اس ذات کی تھی کہ جسے ہم نے اپنے اس 14 کے دائرے میں نہیں رکھا. اب اسی کا بھائی وہ ہے جو اس 14 کے دائرے میں آتا ہے، جسے امام رضا کہا جاتا ہے، جسے سلطان عرب و عجم کہا جاتا ہے، جسے شیعوں کا فریاد رس کہا جاتا ہے، جسے معین و مددگار کہا جاتا ہے، جس کی کیفیت بڑی عجیب و غریب بلکہ کہہ دوں جسے عالم آل محمد کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. اہل فہم و شعور تشریف فرما ہے. صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اکثر یہ کہا جاتا ہے دیکھیں اگر کہیں اہل علم کی قلت ہو، ان میں کوئی عالم ہو جائے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیے عالم کہلائے. مگر جہاں سب کے سب علم وحبی کے مالک ہوں، جنہیں خدا نے علم عطا کر کے بھیجا، جہاں سب کے سب خدا کے عطا کردہ علم کے مرکز کہلاتے ہوں، اس سلسلے میں کوئی عالم کہلایا جا رہا ہو، اس کا مطلب اس کی امتیازی کیفیت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. اس کی تشریح ہم نہیں کر سکتے اگر کس معنی میں عالم آل محمد امام رضا کہا جاتا ہے. مولا رضا عالم آل محمد ہے. اور یقین جانیے اب بات ہے تو کہنے دیجئے، ظاہری اعتبار سے آپ غور کریں تو ہم لوگ غریب الغربا کہہ کے پکارتے ہیں زیادتی فقرے میں. میں بچوں نے واضح کر دوں، یہاں غربت سے مراد مالی غربت نہیں ہے، غربت سے مراد بے وطنی ہے. غریب الوطن کے عنوان سے غریب الغربا ہیں، ورنہ دنیا دیکھ رہی ہے جس کے روزے کے جمع مال سے حکومت چل رہی ہو، نہیں میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، نہیں میں آسان فقروں میں کہہ دوں، یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت آسان لفظوں میں کہہ دوں بچوں تک بات پہنچ جائے، جس کے روزے پر اس کے عاشقوں کے ذریعے محبت امام میں دیے ہوئے تھوڑے سے پیسے سے مملکت چلتی ہو، حکومت چلتی ہو، اور پھر میں آسان کہہ دوں ایسی چلتی ہو کہ اس کے چلنے کے انداز کو کائنات کے سپر پاور دیکھ کر کے حیران و پریشان ہوتے ہوں، بڑی بڑی طاقتیں لرزنے لگتی ہوں، تو مجھے کہنا پڑے گا جب فقط ایک امام ضامن کے وجود میں اتنا اثر ہے، ایک امام ضامن کے وجود میں، ایک امام ضامن کے اثر سے اتنی بات ہے، تو پھر ہم اہل بیت کے غلاموں کو اس بات پہ افتخار کرنا چاہیے. اگر چند لمحے کے لیے کوئی حکومت اپنے آپ کو امام سے وابستہ کر لے تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم سب خود کو اپنے امام سے متمسک کر لیں تو ہماری طاقت کا اندازہ دنیا کیا لگائے گی. بآخری فقرہ کہہ دوں، پھر اگر امام خود آ جائے تو کیا ہوگا، امام خود ظہور پذیر ہو جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی. اہل دنیا حیران ہو کر کے کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ آنے والا امام اور اس نئی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مقابلہ کر پائے گا. میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے علم. کاش بات پہنچا سکوں میں اپنے. کسی بھی ٹیکنالوجی کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. علم اور علم کے بعد فکر. علم آیا، فکر کی گئی، کوئی شے وجود میں آ گئی. اب اگر آج کے یہ معذور
اپنا زانوِ ادب تہ کر کے اپنے جیسے ہی کسی زیادہ پڑھے لکھے سے تھوڑا سا علم لے کر کے اس ٹیکنالوجی کو وجود دے سکتے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے جو خالق کائنات کے پاس سے علم لے کر کے آیا ہو اس کی علمی کیفیت اور صلاحیت کا اندازہ بھلا دنیا اور کیا لگائے گی؟ اگر آپ کے ساتھ یہ تو آپ کی اپنی محبت کے دعوے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں سرکار بات محبت کے دعووں کی نہیں ہے، بڑے چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں۔ صدیوں پہلے جناب سلیمان پیغمبر کے وزیر جناب آصف بن برقیہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی تھی۔ تشریف فرمائیں، اپنے علم کی بنیاد پر ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ملک سبا کی ملکہ کا تخت بغیر راکٹ کے، بغیر فلائٹ کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کوئی تار پھیلائے ہوئے صرف ایک تھوڑا سا علم استعمال کیا تھا، لمحوں میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت مکمل مجسم حاضر ہو گیا تھا۔ میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں، قرآن نے کہا ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، علم من الکتاب کا مالک جو کارنامہ اپنے علم کی بنیاد پر صدیوں پہلے دکھا کے چلا گیا، اب تک ٹیکنالوجی سائنس کی وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ تو مجھے اتنا کہنے کا حق ہے، اسپیڈ بڑھی آپ کی، آپ آواز کی اسپیڈ سے آگے چلنے لگے، آپ نور کی رفتار سے آگے بات کرنے لگے، مگر ابھی یہ والی اسپیڈ آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ اگر آصف بن برقیہ کے علم کے برابر آپ نہیں پہنچ پائے تو جن کے پاس پورا کتاب کا علم ہوگا بھلا ان کا علم مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ ساری ترقیوں کی بنیاد علم ہے، اس بات کو ساری دنیا قبول کرتی ہے، ہم اس سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے ہیں۔ جب ساری دنیا کی ترقی کی بنیاد علم ہے تو ہم نے کبھی کسی رہبر کو بغیر علم کے نہیں مانا ہے۔ ہمارے یہاں رہبریت کا معیار بھی علم ہی ہے۔ خالق کائنات نے اپنا پہلا خلیفہ علم کی بنیاد پہ بنایا تھا، بغیر علم کے نہیں بنایا تھا۔ ہر دور میں اللہ نے رہبر جب دیے تو اس کو علم کی بنیاد پہ عطا کیا۔ میں کہوں کہ ہمارے ائمہ نے، ہم نے انہیں امام مانا ہے جن کے پاس اس کا دیا ہوا علم تھا، تو جو وہاں سے پڑھ کر کے آئے اس کا مقابلہ یہاں کے پڑھنے والوں سے نہیں ہوتا۔ اب میں بس بات کہی گزر جاؤں، حیرت کی بات تو یہی ہے، جو وہاں سے پڑھ کر کے آیا تھا اسے بھی لوگوں نے امی ہی سمجھا۔ علی کی تاکید ثالث کا نام امام رضا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقی آپ اہل فہم سمجھیں گے۔ اور اس علی کی شان، اس کی علو درجات کو دیکھنا ہے تو یقین جانیے کبھی جائیے، خدا کرے سب کے سب کو زیادہ نصیب ہو امام رضا کی، اور پہنچ کر کے دیکھیے عجب جلالت ہے امام کے روزے کی۔ ماشاءاللہ بے شک۔ ایک تو ادھر کا حسب و نسب، یہ نورانی سلسلہ، وہ عصمت کا سلسلہ، وہ طہارت کا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد ظاہری حکومت و سیاست میں اثر، وہ ولی عہدی۔ اب ایک بات ہے بچوں نے عرض کر دوں، اہل دنیا تخت اور حکومت کی تلاش میں بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں، مر مٹتے ہیں، اپنی ساری حدود پامال کر دیتے ہیں، کسی بات کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، کچھ بھی ہو جائے تخت ملنا چاہیے۔ اگر تخت حکومت کو رسوا ہوتے ہوئے کہیں دیکھا ہے تو در اہل بیت پہ دیکھا ہے، جس کی طرف ساری کائنات بڑھتی ہو
اسے اپنی ٹھوکروں میں رکھنے والے کہیں ملیں گے تو در اہل بیت پہ ملیں گے۔ تخت شاہی خود ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کہ آپ زینت بن جائیں ہمارے لیے، میں انہوں نے ہمیشہ ٹھکرا کے رکھا ہے، بلکہ اپنے لفظوں میں یوں کہہ دوں وہ اور ہیں کہ جنہیں تخت پہ بیٹھنے کے بعد شاہی کا احساس ہوتا ہے، یہ تو وہ ہیں بوریے پہ بھی بیٹھ جائیں حکومت کائنات پہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ اپنی حکومت کے لیے تخت کے محتاج نہیں ہوتے، یہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں سے حکومت ہوتی ہے، اور تخت پہ بیٹھنے والوں کی حکومت بڑی محدود ہوتی ہے، وہ سروں پہ حکمرانی کرتے ہیں مگر یہ فرش پہ بیٹھ کے دلوں پہ حکمرانی کیا کرتے ہیں۔ ولی عہدی مانگی نہیں تھی امام نے، حاکم خود لے کر کے آیا تھا، قبول کر لیجیے۔ پہلے تو خلافت دے رہا تھا، آپ خلیفہ بن جائے میں ہٹ جاتا ہوں، امام نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اور کیجئے گا، امام نے انکار کر دیا، بالکل علی جیسا تیور علی نے دکھایا۔ باقی میں کہا صاحب فہم سمجھیں گے، ہم اس کے بھی محتاج نہیں ہیں، شاید جرت ہوگی جس طرح خدا اپنی خدائی میں ماننے والوں کا محتاج نہیں ہے، ویسے اہل بیت اپنی امامت میں ماننے والوں کے محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ، یہ ماننے والوں کے محتاج نہیں ہے، بہت خوبصورت بیان ہے امام بھائی، واہ واہ واہ، حکومت ہے در امام رضا پہ کھڑی ہے، قبلہ خلافت قبول فرما لیں، واہ، نہیں چاہیے، بے شک بے شک، نہیں چاہیے مطلب تو نہیں چاہیے، یہ تھوڑی کہ ہاں ابھی کہہ دیا ہے نہیں بعد میں پھر ہاں ہو جائے گا۔ اب حکومت مصر ہے کہ ایک خلافت ولی عہدی قبول کر لیجئے، اس سے بھی انکار ہے، انکار ہی رہتا، مگر ادھر سے اصرار دوسرے معنی میں بڑھ گئے، اور قبول نہ کیا تو حیات کا نقصان ہوگا، ظلم اور زیادتی ہوگی، جبر ہوگا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت کے ڈر سے قبول کر لیا، امام نے اس منصب میں جو حکمت دیکھی اس حکمت کے تحت قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد بھی اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب آپ خود کسی منصب کے محتاج ہوتے ہیں تو منصب دینے والا اپنی شرطیں رکھتا ہے، ان شرطوں کے ساتھ منصب دے رہا ہوں۔ جب آپ محتاج نہیں ہوتے تو منصب لینے والا اپنی شرطیں رکھتا ہے۔ امام کہتے ہیں ولی عہدی قبول تو کر رہا ہوں مگر میری شرطیں ہیں، حکومت معاملات میں دخل نہیں دوں گا۔ میں اپنے لفظ میں کہہ دوں شاید میرا مولا کہنا چاہتا ہے ولی عہد بن تو جاؤں گا مگر اب حکومت اس لائق نہیں ہے کہ عصمت وہاں مداخلت کرے۔ پتہ نہیں آپ کہاں تک سمجھے، تم لوگوں نے اس حکومت کو اتنا رسوا کر دیا ہے، اب حکومت اس لائق نہیں ہے کہ امامت وہاں دخل دے، اس کے معاملات میں دخل بالکل نہیں دوں گا، ہاں اگر مشورہ طلب کیا تو دے دوں گا۔ اب اگر آپ سمجھ سکے حکمت امام کو، اگر مشورہ طلب کیا تو مفید مشورہ دوں گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی حاکم محتاج ہوگا مسلسل اس دروازے کا۔ ہم اہل دنیا کو بتائیں گے امامت کسی کی محتاج نہیں ہوتی، امامت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہو، یہ امامت ہوتی ہے۔ تم محتاج ہوگے، تم آؤ گے مشورہ کرنے کے، مشورہ دے دوں گا۔ اور پھر اب میں کیا کہوں، بس سمیٹو بات، شاید وقت زیادہ ہو گیا۔ مجبور افراد کے حصار حفاظت میں رہنے والے کو حاکم کہا جا سکتا ہے، امام کو لوگوں کا حصار نہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ ہر حصار سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ امام ہے اور امام کا رتبہ باپ کے جیسا ہوتا ہے، لہذا وہ باپ نہیں چاہتا باپ اور بیٹوں کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو، جب بھی کسی کو ضرورت ہو بے خوف آ کر کے مجھ سے مل سکے، مجھ سے باتیں کر سکے، مجھ سے مسائل پوچھ سکے۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اور مت لے جائیے گا۔ اب اگر مجھ جیسا ادنا سا طالب علم یہ سوچے کہ میں عالم دین ہوں، لہذا مجھ سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے،
وقت چاہیے، ٹائم چاہیے، ابھی مصروفیت ہے، پردہ ہے، پہرا ہے، تو معاف کرنا میں حکومت کا خود ساختہ لیڈر تو بن سکتا ہوں مگر امت کا مبلغ نہیں بن سکتا ہوں۔ جزاک اللہ حیدری۔ یا جن کے سر پہ دین کی ذمہ داریاں ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہیں خود کو قوم اور اپنے درمیان میں کھائی نہیں رکھنی چاہیے۔ امام رضا کی زندگی سے درس لیتے ہوئے ولی عہد ہے حاکم، دربار سجا ہے، پہرا لگا ہوا ہے، دربان بھی ہیں، پردہ بھی لگا ہوا ہے، لوگ بھی ہیں، مگر نہیں میں باہر رہوں گا، جب کوئی آنا چاہے تو مل تو سکے، ایسا نہ ہو کہ صاحب میں پردے میں رہ گیا۔ بآخری بات ختم اور دعا۔ اب جب اتنے بڑے منصب پر ہیں تو ہم جیسوں کی بہرحال ذرا سا عہدہ ملنے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، باقی آپ سمجھتے رہیے گا۔ پھر اطراف سے افراد کم کیے جاتے ہیں، صاحب کہ میرا وقار بڑھ گیا ہے، میری شان بڑھ گئی ہے، فلاں کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں، فلاں کے پاس میں کیسے کیا بات ہے، بیٹھوں، فلاں سے میں کیسے بات کروں، فلاں کی حیثیت کیا ہے۔ اور کیا کہنے سلطان عرب و عجم کی زندگی کا۔ تاریخ لکھتی جب کبھی دفترخوان لگتا تھا، غلام بھی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، خادم بھی پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، پردہ اٹھانے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہاں اگر کبھی کسی نے اعتراض کر دیا کہ مولا یہ کیا طریقہ، سب کو بلا لیتے ہیں، اسے ہٹایا انہیں نہیں ہٹایا ہے، شاید امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ہماری محبت وہ قدر مشترک ہے جس کے بعد کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری محبت وہ قدر مشترک، یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کہاں کا اس سے بہتری ہے، چاہنے والا ہمارا نام ہمارا محب ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے درمیان بھی یہی محبت اہل بیت قدر مشترک بن جائے، ہم سب اسی محبت کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزاریں اور اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ مالک اس شب کی عظمت کا واسطہ، اس مولود کی عظمت کا واسطہ، جن لوگوں نے جشن کے اہتمام میں جس طرح سے بھی خدمت کی ہے ان سب کی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں کو نور علم و نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما، دنیا میں جہاں جہاں رسول و آل رسول کے چاہنے والے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت ایمانی کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما، جو لوگ مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے میرے کریم پروردگار کائنات کے ہر ظالم کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی امداد فرما، پروردگار ائمہ بقی کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، اے میرے اللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام و جیزان کی حفاظت فرما، پردہ غیبت میں رہنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب امام کے خادموں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔